مر جائے سکینہ زندہ کی دیر سے سر کو. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان زاہد غازی. آج ہم موجود ہیں ایک ایسا ٹاپک لے کے، یہاں پر آپ کے ساتھ موجود ہیں کہ سیدہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ، جن کی شہادت کے نسبت سے آج انجمن سپاہی علی اکبر کی جانب سے یہاں پر دسترخوان سجایا گیا. یہاں سے آپ کو دکھائیں کہ یہ جو تمام دسترخوان آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں پر جو تمام ضلع ذکا آباد کے تمام جو بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصومین، ان میں ایک شعور کو بیدار کرنے کے لیے ان کے لیے ایک دسترخوان سجایا گیا ہے. یہاں پر تمام تر یہاں پر بچے آئے ہیں، انہوں نے مصائب بھی پڑھے. وہاں پر ہم آپ کو وہ بھی دکھائیں گے، بچوں سے بات کروائیں گے. آپ کی تمام یہاں پر آئے ہوئے جو یہاں پر سپاہی انجمن علی اکبر کے جو ٹرسٹی ہیں یا ان سے جو ریلیٹڈ جتنے بھی ہیں، ان سے بھی آپ کی بات کروائیں گے کہ وہ اپنے کیا خیالات رکھتے ہیں. مگر یہ جو اس وقت دسترخوان سجایا گیا ہے، اس کے متعلق آپ کو دکھائیں گے کہ یہ جو بچے آئے ہیں تمام، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ امام حسین علیہ السلام کون تھے، ان کے بچے کون تھے، ان کی فضیلت کیا تھی. تو ہمیں یہ سوچنے چاہیے. شاہ صاحب، آپ ہمیں یہ بتائے گا کہ آج جو یہ بی بی سکینہ کی نسبت سے ان کی شہادت کے دن پہ آج آپ نے جو یہ اہتمام کیا ہے دسترخوان کا، وہ تمام جو معصومین بچے ہیں ان کو بلا کر، اور اس طرح کا جو آپ نے جو اجتماع کیا ہے ان کو بلا کے، تو اس کی نسبت سے ہمیں کچھ بتائیے گا آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں نظر نیوز ٹرانسمیشن کا مشکور ہوں، دعاگاہ ہوں. تو جو آپ نے سوال کیا، تو اس سے پہلے میں تعزیت پیش کروں گا جناب شہزادی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کے. تعزیت پیش کروں گا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آج امام حسین کو شہزادی کی شہادت کی رات ہے، جو اپنے بابا کے سینے پہ سوتی تھی، اور تہجد کی نماز میں مولا حسین دعا مانگتے تھے کہ اللہ مجھے ایسی بیٹی عطا کر جو میرے بغیر رہ نہ سکے اور میں اس کے بغیر رہ نہ سکوں، اور جب تو مجھے پکارے تو میں اس کو روتا ہوا تڑپتا ہوا چھوڑ کے تیری بارگاہ میں. اور یہ ہم پیغام اپنی نسلوں تک پہنچانے کے لیے آج جو یہ ہم نے تقریب رکھی ہے، معصوم کنیزہ نے شہزادی سکینہ، یہ ساری جو بھی بچیاں ہی بیٹھی ہوئی ہیں شہزادی سکینہ کی کنیزی میں، اللہ ان کو، ان کے والدین کو بڑی حیاتی دے. اور یہ ہمارا پیغام ہے، ہم یہ عام کرنا چاہتے ہیں. امام حسین کی جو یاد ہے نسلوں تک اس کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ ہماری ڈیوٹی ہے. اس کے حوالے سے کہ ہم نے نیا ایک اپنا پروگرام کیا ہے تاکہ جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو دینی طرح سے معلوم ہو کہ کربلا کیا ہے، اس کے اندر واقعہ کیا ہوا تھا، اور ان کی فضیلت ان کو پتہ ہو. آج کی ہماری جو نسل ہے، دیکھیں نا، جب تک ہم کربلا کو نہیں سمجھیں گے ہم دین کو نہیں سمجھ سکیں گے. جب تک امام حسین جو فخر ابراہیم ہے اس کے قربانی کو نہیں سمجھیں گے، آخری سجدے کو نہیں سمجھیں گے، تو ہمیں نماز سمجھ میں نہیں آئے گی. اور ہم 3 دن کی پیاس اور بھوک کو نہیں سمجھیں گے تو ہمیں روزے کی اہمیت سمجھ میں نہیں آئے گی. اور ہم اگر کربلا میں اس رشتوں کو دیکھیں، باپ کے رشتے کو دیکھیں، بیٹی کو دیکھیں، بھائی کو دیکھیں، بھتیجوں کو دیکھیں، یہ سارے رشتے، رشتوں کی پاسداری، یہ دین، یہ مذہب، یہ انسانیت، یہ ساری چھپی ہوئی ہے. سب کا مرکز امام حسین اور کربلا ہے، اور کربلا اگر سمجھ میں آ گئی تو انسانیت کی معراج ہو جائے گی. شاہ صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ آج جو یہ دسترخوان سجایا گیا ہے، جو آنے والی نسلیں ہیں ان تک جو آپ نے یہ ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے کہ جو ہماری نسلیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہمارے بچے ہیں، ان کے ذہنوں تک یہ کربلا کا میسج پہنچے کہ بی بی سکینہ کون تھی، ان کا اصل، ان کی حقیقی، ان کے جو کربلا کی جو شہادتیں تھیں وہ کیا تھی، وہ واقعہ کیا تھا، جو ہم نے مسئلے بھی یہاں پر سنے. تو جو بیسیکلی جو آپ نے یہ پورا آج جو پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اس کا مقصد کیا چاہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بہت ہی ایک احسن اور تاریخی سوال مجھ سے پوچھا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حوالے سے ہمیں کچھ تفصیلی گفتگو میں جانے سے بہتر ہے کہ اس کو تھوڑا سا سمرائز کر کے اپنے مقصد کی طرف آنا چاہیے. تو بات یہ بنتی ہے کہ کربلا کے میدان پہ جہاں ہمیں امام حسین علی مقام کے ساتھ 72 رفقا وہ کہ جنہوں نے شہادت پا کر اسلام کو تا حیات مرگ اور تا حیات زندگی انہوں نے زندہ و جاوید کر دیا، ان جوانان کے مابین کچھ ایسے معصوم اور ہونہار اور شیرخوار کردار بھی تھے
کہ جن کی کربلا کی تاریخ میں ایک بڑی اہمیت اور فضیلت چھپی ہوئی ہے. اگر جب ہم ان معصوم بچوں کا ذکر کرتے ہیں تو پھر وہاں پہ 2 بچوں کا ذکر سر فہرست آتا ہے. ایک امام حسین علیہ مقام کا فرزند امام معصوم اصغر جو 6 ماہ کا تھا, اور اس کے بعد ان کی ہی لاڈلی بیٹی جسے بی بی سکینہ بنت الامام حسین علیہ مقام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور امام حسین علیہ السلام کا اپنی بیٹی سے اتنا پیار ہوا کرتا تھا, تاریخ میں ملتا ہے کہ جب وہ بچی سوتی تھی تو اپنے والد گرامی کے آکے سینہ اتر پہ سوتی تھی. تو کربلا کے میدان پہ نہ فقط امام حسین کو ستایا گیا, نہ بلکہ ان کو ظلم و ستم کے بدلے میں ان کی شہادت ہوئی, بلکہ اس کی کم سن معصومہ کے ساتھ بھی اس وقت یزید ملعون کی فوج اور ان کے لشکر کی جانب سے ایک تاریخی ظلم ہوا. اور اس کے بعد نہ فقط وہ کربلا کی میدان تک باقی تھا, اس کے بعد اس سلسلے کو آگے لیتے ہوئے یزید ملعون نے شام میں جا کے بی بی سکینہ کو زندان میں جا کے قید کر دیا, اور اسی سبب اس معصومہ کی شہادت ہوئی. آج انجمن سپاہی ٹرسٹ جیکب آباد کے پلیٹ فارم اور بالخصوص برادر بابل حسین صدایو امام اسٹوڈنٹ فاؤنڈیشن کے مشترکہ ایک تعاون سے ہم نے سیدہ کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے آج ہم نے چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کو یہاں پہ آج مدعو کیا ہے. اور آج کا ہمارا پروگرام سارا بچیوں اور چھوٹے چھوٹے کمسن بچوں کے حوالے سے اس کا ہم نے انعقاد کیا ہے, تاکہ ان بچوں کو فکر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ فکر بی بی سکینہ سلام علیہ کا بھی ایک پیغام پہنچے, اور تاکہ جب یہ بچیاں بڑی ہو جائیں تو ان کے ذہنوں میں بی بی سکینہ والی وہ سیرت ہونی چاہیے, وہ بصیرت ہونی چاہیے, اور ان کی زندگی میں وہ برکت ہونی چاہیے جو برکت ہو جو حرکت بی بی سکینہ سلام علیہ نے کربلا کے عظیم کردار میں جنہوں نے وہاں پہ جس طرح سے وہ پیش آئی, ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ان طرح سے ان بچوں کی بھی تربیت ہو. صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ آج جو آپ نے یہ تقریب کو انعقاد کیا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہم نے کمسن دیکھے یہاں پر, جو ہم نے بڑا جذبہ دیکھا کہ آج بی بی سکینہ کی جو شہادت کے دن سے یہ آپ نے دسترخوان سجایا ہے, اس سے جو میسج آتا ہے یقینی طور پہ, تو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ یہ مجلس دیکھ رہے ہیں اور مجلس میں آپ یہ کم سن بچے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ہم یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ یہاں پر بی بی کا کیا پیغام جا رہا ہے. جبکہ بی بی کربلا سے مدینے سے جب نکلی تھی مولا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ, تو میں آپ کو ایک تھوڑا سا واقعہ پیش کروں کہ جب بی بی جا رہی تھی تو بی بی سغرا سلام اللہ علیہ بھی چھوٹی تھی اس ٹائم نا, تو بی بی سغرا سلام اللہ علیہ بھی قافلے کے ساتھ جا رہی تھی. سب جب امام حسین علیہ السلام پیغام فیرکس بنا رہے تھے, غازی عباس کو کہہ رہے تھے غازی مجھے یہ فیرکس دکھائے. جب غازی نے فیرکس نکالی, اور فیرکس جب نکالی تو سب کے نام لیتے جا رہے تھے. امام حسین علیہ السلام نے شہزادہ علی اکبر کے حوالے سے بولا کہ یہ بھی چلیں گے میرے ساتھ, یہ بھی چلیں گے. یہ جب بی بی سغرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے جب نام آیا تو امام حسین علیہ السلام نے کہا غازی عباس ان کا نام نکال دیں, یہ ہمارے ساتھ نہیں چلیں گے. تو غازی عباس تڑ کے بولا مولا یہ تو میں کر نہیں سکتا ہوں, مولا میں یہ مجھ سے نہیں ہوگا. مولا نے جلالی میں آ کے اعجاز امامت سے کہا کہ غازی میں امام ہوں اور تجھے حکم دے رہا ہوں کہ بی بی سغرا سلام اللہ علیہ کا نام نکال دیں. تو آپ دیکھتے ہیں ہم جب بھی گھر سے باہر جاتے ہیں, گھر سے جب بھی جاتے ہیں, کسی سواری پہ, کار پہ جاتے ہیں, وین پہ جاتے ہیں یا رکشا پہ جاتے ہیں, تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے سب پہلے جا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو ایسے ہی بی بی سغرا سلام اللہ علیہ بھی پہلے ہماری پر سوار ہو گئی. جب باہر گئی اور ساری قافلہ رواں دواں ہونے ہی والا تھا, تو امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا غازی بی بی سغرا سلام اللہ علیہ کو اتارے, یہ ہمارے ساتھ نہیں چلے گی. تو امام سغرا سلام اللہ علیہ بہت تڑپ کر نیچے آئی. جب تڑپ کر نیچے آئی تو بی بی سکینہ کو بھی دیکھ رہی تھی, بی بی سب کو دیکھ رہی تھی, میں نہیں چل رہی ہوں. جب بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ جب کربلا ہو چکی اور ہو گئی کربلا, جب کربلا سے قافلہ شام کی طرف رواں دواں تھا, تو جب بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کو شمر نے تماچے مارے, بی بی کو پانی نہ دیا, اور سب کو پانی پلا رہے تھے, گھوڑوں کو پانی, اونٹوں کو پانی پلا رہا تھا. جب بی بی کو آ رہا تھا ہنکوزہ, تو شمر لائن نے نیچے گرا دیتا. تو جب دیکھ کر
بی بی سکینہ یہ ماحول دیکھ کر تو پھر کربلا مدینے رخ کر مدینے، اور میری بہن سگرا ہن آپ اچھا ہوا آپ میرے ساتھ کربلا نہ آئے، کربلا بہت تکلیف دہ تھی، بہت تکلیف دہ تھی. تو جب بی بی سکینہ، آج بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کی رات ہے، اور یہ زندان کی وہ بی بی ہے جس نے کبھی جب روتی تھی تو شام کے شہر والے کہتے تھے یزید کو، یزید یا اس کو ایسی ان کو چپ کراؤ، ہمارے بچے دودھ والے وہ دودھ اور ہمارے جو جانور ہیں وہ دودھ دینا چھوڑ دیتے ہیں. یہ عجیب کوئی ایسی آواز تھی. تو بی بی کو ایک اندھیری کوٹھی میں یزید نے حکم دیا کہ اس کو اندھیری کوٹھی میں آپ چھوڑ دیں. بابا صاحب آج جو آپ نے یہ جو پورا انعقاد کیا ہے، آج کی جو جنریشن ہے، جو بچے ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ دینی علمات آ رہی ہیں، ان میں اتنا شعور آنے میں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا شعور آنے میں ایسے طرح کے پروگرام اور بھی ہونے چاہیے؟ دیکھیں ایسے طریقے سے اور بھی پروگرام ہونے چاہیے، اور میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہ مستقبل کے معمار ہیں اور یہی آگے چلائیں گے. اور یہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے اگر یہ آپ دیکھ رہی ہیں کم سن جو چھوٹی چھوٹی بچیاں یہ کنیز بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ یہی پیغام دیں گی. اور جب بی بی نے کچھ تو پیغام دیا ہوگا تو بی بی نے کچھ ایسا پیغام دیا ہے جو کہ یہ آپ ان کا رزلٹ یہ دیکھ رہے ہیں. آپ انہیں کچھ پتہ نہیں ہے بی بی کون ہے، کس کی بیٹی ہیں، کس کے، یہ ان کا یہی معجزہ ہے جو یہ آج یہ یقینی طور پہ بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ کون دے. ہمیں سمجھانا چاہیے، ہمیں ماحول بنانا چاہیے، کیونکہ ہم جب برتھ ڈے کسی کے مناتے ہیں گھر میں، یہ مناتے ہیں ان کی شہادت مناتے ہیں، یہ مناتے ہیں وہ مناتے ہیں، ہمیں اس حوالے سے بھی ایسے پروگرام کرنے چاہیے کہ ان کی ولادت بتانی چاہیے، ان کی شہادت بتانی چاہیے کہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کب شہادت ہوئی، ان کی کب کیسے شہادت ہوئی، کس نے شہید کیا. تو یہ ہونا چاہیے ہمیں. اور پورے مکتبہ فکر جو بھی ہیں ہمارے جو بھی بھائی ہیں، مگر یہ ہے کہ ہم سب کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ایسے یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جیسے ہم علیحدہ پروگرام کرتے ہیں ایسے بھی پروگرام آرگنائز کرنے چاہیے ہمیں. بیٹا آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ آج جو یہ تقریب کی گئی ہے اس سے آپ کتنا مطمئن ہیں اور کیا سیکھا؟ میں نے یہ سیکھا کہ غم حسین ہمیشہ منانا چاہیے، اور یہ وہ 4 سال کی بچی تھی جیسے حسین علیہ السلام نے اپنی نمازوں میں مانگا تھا، اور اسے تماچے مار مار کے شہید کر دیا گیا زندان میں. بی بی سکینہ کون تھی؟ بی بی سکینہ امام حسین علیہ السلام کی بیٹی تھی، اور امام حسین علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد کے نواسے تھے. تو بی بی سکینہ امام حسین علیہ السلام کی بیٹی تھی. کیا پیغام دیں گے جو آپ جتنے جو بچے ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں ان میں کتنا شعور آنا چاہیے دینی طرح سے؟ میری تو یہ ہوگی امید کہ سب میں یہی شعور آیا ہوگا کہ آپ بھی غم حسین منائیں، ہم بھی غم حسین منائیں، اس دنیا میں غم حسین ہمیشہ رہے، چاہے ہم مریں چاہے ہم زندہ رہیں، غم حسین ہونا چاہیے. اس پروگرام میں جو آئے کتنا مطمئن ہوئے اس پروگرام میں آ کے؟ ہم بہت مطمئن ہیں. تو کیا سیکھا یہاں سے آج؟ ہم نے بہت کچھ سیکھا آج، جو امام حسین علیہ السلام کی طرف سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. درس کیا ملتا ہے کربلا سے؟ ہمیں درس یہی ملتا ہے کہ ہمیں جو یہ ہمیں وہ ہے نا، یہ جو بھی ہم نے سیکھا تو وہ ہم نے یہ سلیق دوسروں کو دینی چاہیے، اور وہ دوسروں کو دینی. بی بی سکینہ اپنے بابا کو کتنی پیاری تھی؟ بہت پیاری تھی، ہم سے بھی زیادہ پیاری تھی. جتنا آپ اپنے بابا کو پیارے ہو وہ بھی پیاری تھی؟ ہاں، ہم سے بھی زیادہ پیاری تھی. آج ان کی شہادت کا دن منایا جا رہا ہے، یقیناً آپ بھی غمگین ہوں گے. ہاں، ہم بہت کم. آج جو یہ دسترخوان لگایا گیا ہے یہاں پر آ کے اس طرح کے اور پروگرام ہونے چاہیے آپ کے لیے؟ جی ہونے چاہیے، کیونکہ ہم سکینہ کے لیے بہت سارے ہونے چاہیے، کیونکہ وہ اپنے امام حسین علیہ السلام کو بہت پیاری تھی، تو اس لیے امام حسین علیہ السلام کے لیے بہت ہی کچھ کیا جائے.
नात पढ़ण आया आहियूं। अच्छा भला तव्हांखे ख़बर आहे त करबला छा हुई? हा थोरो ॿुधाईंदव असांखे? हा भला कुझु ॿुधाईंदव साईं, कुझु चवणु चाहींदव? हा नुंहुं ॿुधायो भला असांखे। मां इहो पढ़िया सदके सलाम काज़ी रफ़ाक़त हुए इमाम काज़ी सलाम काज़ी रफ़ाक़त हुए इमाम काज़ी ए मेरा अलम का क्या है ए अलम के ए अलम का है सलाम काज़ी रफ़ाक़त हुए इमाम काज़ी। हुकूमत अहिड़ो कयो जो नाने जे नवासे खे पाणी बग़ैर पीआरे शहीद करे छॾियो। उनजी 4 सालनि जी मासूम खे ज़िंदान में रुलायो वियो। शाम जे मैदान में उनखे पत्थर हया विया, उनखे तमाचा लॻा विया। जेकी पंहिंजे बाबा जे सीने ते सुम्हण वारी सकीना अॼु पत्थरनि ते सुम्ही करे चए थी, ओ बाबा तो को मोहम्मद हाल जेको कयो आहे। तमाचा आया तो सकीना किरी पई आहे त सकीना खे कोई वठण न आयो आहे। तोखे कंहिं गुसल बि न ॾिनो, तोखे कंहिं दफ़न बि न कयो। ही उहा बीबी आहे जंहिंखे बाबा नमाज़ शब में घुरियो हुयो, दुआयूं घुरी घुरी जेके अल्लाह साईं अता कई हुई। ही उहा बीबी आहे जंहिंखे इमाम हुसैन पंहिंजे सीने ते सुम्हारंदो हुयो। अॼु उहा बीबी दफ़न त कई वई आहे, पर बग़ैर गुस्ल जे बग़ैर कफन जे दफ़न कई वई आहे। ओ इमाम सज्जाद फरमाए थो, सकीना जा ॿाहिर काथे आयो? अचो हिकिड़ी नंढी भेण 4 सालनि जी अथव, हिनखे त दफ़न ॾियारायो, हिनखे त दफ़न करायो। अल्लाह नानतुल्लाह अला क़ौम ज़ालिमीन।